ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں ہوتا، مگر اللہ اس کا ایسی جگہ سے انتظام فرماتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک بزرگ ہیں، ایک ولی ہیں بہار کے، ان کا نام ہے مخدوم جہان۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ مخدوم جہان۔ مخدوم بہار بھی کہتے ہیں ان کو، سلطان المحققین لقب ہے، امام العارفین لقب ہے۔ منیر شریف پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی، کچھ بڑے ہوئے تو 22 سال تک وہاں پڑھتے رہے، اور گھر سے جو خط جاتا تھا نا، ماں باپ جو خط لکھتے تھے وہ پڑھتے نہیں تھے خط کو، اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ کہیں خط میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، علم قرآن حاصل کر رہا ہوں، علم حدیث حاصل کر رہا ہوں، یہ رک جائے، لہذا وہ پڑھتے نہیں تھے۔ خط آتا سمیٹتے ایک گوریا میں ایک جھولی میں رکھ دیتے، خط آتا بغیر پڑھے ایک جھولی میں رکھ دیتے، خط آتا بغیر مطالعہ کیے ایک جھولی میں رکھ دیتے۔ 22 سال جب پڑھ چکے تو ایک دن ایک خط نکالا، مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے، اور پڑھا تو اس پہلے ہی خط میں لکھا تھا کہ آپ کے والد حضرت مخدوم کمال الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل لگانے والوں، تم نے دل کس کس میں لگایا ہے تو تمہارا کیا کیا حال ہے تم جانتے ہو۔ مخدوم بہار نے دل لگایا تھا پڑھائی میں، قرآن میں، حدیث میں، تو حال یہ ہوا کہ 22 سال کے بعد پہلا خط پڑھا تو اس میں والد کے انتقال کی خبر سن کے آ گئے منیر شریف اپنی والدہ کے پاس، ماں کی خدمت میں رہنے لگے، خدمت کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مخدوم جہان شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا دل اجڑ گیا، دل اجاٹ ہو گیا، دل لگنے نہیں لگا، تو اپنی ماں سے کہنے لگے امی جان اب میرا دل دنیا میں نہیں لگتا ہے، دنیا سے روٹھ گیا ہے، میں اللہ کے جلووں کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں، میں اللہ ایسا کیجئے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں کہیں چلے جاؤں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے جلووں کی تلاش میں چلے جاؤ۔ والدہ بھی اپنے وقت کی رابعہ بشریہ تھی، ولیہ کاملہ تھی، اور ولی کامل کی بیٹی تھی، حضرت مخدوم جہان کی ماں نے بس اجازت دیتی، بیٹا چلے جاؤ۔ بیٹا گھر چھوڑ کے ماں سے الوداع کہہ کے رخصت ہو گیا اللہ کی تلاش میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ختم کر دوں، کیا بول رہے ہیں؟ نکل گئے اللہ کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کے جلووں کی تلاش میں۔ ہوا کیا معلوم ہے؟ کچھ دن گزرے تو اچانک ایک دن بارش ہونے لگی، بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگا۔ مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب دیکھا کہ بادل گرج رہا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، پانی برس رہا ہے، تو اچانک بیٹے کی یاد آ گئی کہ میرا بیٹا تو اللہ کی رضا میں نکلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، اللہ کے جلووں کی تلاش میں نکلا ہے۔ کئی دن ہو گئے ہیں مگر بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، پانی برس رہا ہے، کہیں بجلی میرے بیٹے کے اوپر نہ گر جائے، کہیں پانی سے میرے بیٹے کو نقصان نہ کر جائے۔ ایک ماں کی ممتا کو آپ بھی سمجھ سکتے ہو، آپ بھی کسی کے بیٹے ہو، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، اور جب ماں کو اپنے بیٹے کی یاد آئی نا تو آنکھوں سے آنسو ٹپاٹپ گرنے لگے، اور جیسے ہی مخدوم جہان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو سے قطرات آئے، فوراً مخدوم جہان اپنی ماں کے آنگن میں آ کر ٹہلنے لگتے ہیں، اور جیسے ٹہلتے ہوئے ماں نے دیکھا، ماں بیتار ہو کر حضرت مخدوم جہان کی طرف گئی، اور اپنے گلے سے لگایا بیٹا تو کہا تھا، تو
माँ ने तसल्ली दी, माँ जरा तसल्ली रखो। और माँ की जब ढारस बन गई तो फिर मखदूम जहां ने अपनी माँ से पूछा, माँ रो क्यों रही थी? कहा बेटा बादल गरज रहा था, बिजली ताप रही थी, पानी मूसलाधार बरस रहा है, तो तुम्हारी अचानक याद आ गई। मैं सोचने लगी तुम्हारा हाल क्या होगा। कहा माँ अभी क्या हो रहा है? कहा अभी भी तो मूसलाधार पानी बरस रहा है, खूब जम के बारिश हो रही है। मखदूम जहां ने फरमाया आप कहाँ हो? माँ ने कहा बेटा आंगन में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो कहा जरा दाएं बाएं देखो पानी हो रहा है कि नहीं? तो हाँ दाएं बाएं तो पानी हो रहा है, तो जरा ये भी तो देखो कि आपके ऊपर हो रहा है कि नहीं? तो माँ ने जब अपने बदन को नजर डाली तो कहा मेरे ऊपर तो पानी ही नहीं हो रहा है। तो फिर मखदूम जहां ने अपनी माँ को यूं तसल्ली दी, माँ पानी चारों तरफ हो रहा है और आप बीच आंगन में हो, आंगन में पानी ही पानी है, आपके बदन पर पानी का एक कतरा नहीं है। तो जिस तरह अल्लाह तुम्हारे आंगन में तुम्हारी हिफाजत फरमा रहा है, उसी तरह तुमने जो मुझे अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है, अल्लाह की राह में छोड़ दिया है, मैं जहां रहूं, अकाल में रहूं, कताल पे रहूं, बस्ती में रहूं, चीची में रहूं, कहीं भी रहूं, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा। मुसलमानों अल्लाह पर यकीन कामिल रखो, अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखो। आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाने का हक है। अगर अल्लाह तकलीफ दे तो शिकवा ना करो, अगर